تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی بسر کرو، گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وافر رزق دے گا، وہ گناہ والے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرنا، تقوی والی زندگی بسر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو بھی ہم بہت بڑا سمجھا کرتے تھے، اور مومن آدمی کا معاملہ تو اس طرح ہوتا ہے اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ پہاڑ اس کے اوپر گر گیا ہے، اور جو منافق آدمی ہے وہ گناہ کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اسے اس نے اڑا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، تقوی والی زندگی بسر کرو، کبھی کسی کے ساتھ غبن نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، خیانت والا معاملہ نہ کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے 7 ہجری کو۔ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، دوس ان کا قبیلہ تھا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے لگے۔ فرماتے میں حدیثیں یاد بہت کرتا تھا لیکن مجھے بھول جاتی تھی، تو میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کا شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں یاد بہت کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایک چادر لے کر آؤ۔ فرماتے میں چادر لے کر آیا، آپ نے فرمایا اسے بچھا دو۔ فرماتے میں نے چادر کو بچھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اس کے بعد یوں چادر میں آپ نے اپنے ہاتھ کر دیے۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں وہ چادر پکڑ کر میں نے سینے سے لگائی، کہتے اللہ کی قسم جیسے وہ چادر میرے سینے کے ساتھ لگی تو اس کے بعد میں اپنی ساری زندگی کبھی ایک زبر بھی نہیں بولا کرتا تھا، ایک حرف بھی میں نہیں بولا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرا حافظہ تیز کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں اور میری والدہ مشرکہ ہے، وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے میری والدہ کی ہدایت کی دعائی فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو میں نے اپنے گھر کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے آسمانوں پر جاتی ہے یا پہلے ابو ہریرہ گھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی تو میری والدہ صاحبہ نے دروازہ کھولا، اور جو پہلے جملے میری والدہ کی زبان پر آئے وہ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے کہنے لگی ابو ہریرہ جس نبی کے آپ مرید بنے ہوئے ہو میں بھی اسی نبی کے مرید بننا چاہتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں خوشی میں بڑا پھولا ہوا تھا تو میں بھاگا واپس آیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام بن گیا ہے، والدہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ کیا دعا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں جب میرا ابو ہریرہ کا نام سنیں مجھ سے بھی پیار کریں، اور جب میری والدہ امیمہ کا نام سنیں، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا نام امیمہ تھا، جب میری والدہ امیمہ کا نام سنیں تو میری والدہ سے بھی پیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، آپ نے فرمایا یا اللہ قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں جب ابو ہریرہ کا نام سنیں تو یا اللہ ان کا ایمان تازہ ہو جائے، اور یا اللہ وہ ابو ہریرہ سے محبت کریں، ابو ہریرہ کی ماں کا سنیں تو یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں سے بھی پیار کریں۔ اگر ہمارا ایمان ابھی تازہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے دل کے اندر ایمان اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایمان والے آپ سے محبت کریں گے اور منافق لوگ آپ سے بغض رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ فرمائے اور انصار کے بارے میں بھی یہی الفاظ فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترا رجل من الارض یقارا، ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑی، اس نے اپنی زمین کو بیچ دیا، دوسرے آدمی نے زمین کو خرید لیا،
جب اس میں ہل چلانے لگا تو فیہا جرۃ من ذہب، تو اس زمین سے سونے کا ایک مٹکا نکل آیا۔ اس آدمی نے وہ مٹکا اٹھایا جس میں سونا تھا، جس نے زمین بیچی تھی اس کے پاس آیا، کہنے لگا اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذہب، میں نے تو صرف آپ سے زمین خریدی تھی، میں نے سونا نہیں خریدا تھا، یہ میں آپ کا سونا آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، اگر مجھے پتہ ہوتا میری زمین میں سونا ہے تو میں نے زمین فروخت ہی کیوں کرنی تھی، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، لہٰذا جو چیزیں بھی اب زمین میں وہ ساری کی ساری آپ کی ہیں۔ ابھی وہ جھگڑا کر رہا ہے، اسے سونے کا مٹکا دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آپ کا ہے، وہ اسے کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہے۔ تو دونوں میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا چلو تیسرے کسی آدمی کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ اب جو فیصلہ کرنے والا تھا وہ بھی کتنا متقی تھا، وہ کہنے لگا آپ میں سے کسی کا بیٹا ہے؟ جس نے زمین خریدی تھی وہ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے، جس نے زمین بیچی تھی وہ کہنے لگا جی میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ جو سونے کا مٹکا ہے یہ ان کے اوپر خرچ کر دو اور کچھ سونا حق مہر کے اندر مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین کے اندر اس طرح کا تقویٰ پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا۔ ابھی تو 500 کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ عدالتوں کے اندر آپ کو جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، وہ جناب لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ جھوٹی قسمیں کھا دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دینا۔ اور جو ایک مسلمان ہے، ایمان والا بندہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچا انسان ہوتا ہے۔ ہمارے انڈیا کے ایک عالم گزرے ہیں، وہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام تھے، ان کا نام تھا ملا جیون حنفی رحمہ اللہ۔ وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو ان کے جو شاگرد تھے وہ ایک دن اپنے استاد سے مذاق کرنے لگے، کہنے لگے جی یہ جو ہمارے انڈیا میں دریائے جمنا ہے، انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے وہاں کے لوگوں نے کہ اس کی پل کو انہوں نے اکھیڑنا ہے اور کسی دوسری جگہ پہ اس پل کو لگانا ہے۔ تو جب وہ ادھر سے گزاریں گے تو مدرسے کی چھت کے اوپر سے جب وہ پل گزرے گا تو ہو سکتا ہے ہمارے مدرسے کی چھت کے اوپر وہ پل نہ گر جائے، یہ نہ ہو کہ سارے طالب علم مر جائیں۔ اچھا، وہ ملا جیون حنفی رحمہ اللہ، وہ جو ادارے کا محتمم تھا، ناظم تھا، اس کے پاس گئے، کہنے لگے یار یہ بچے مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے پل کھیڑنا ہے تو کسی اور جگہ منتقل کرنا ہے، تو جب وہ گزاریں گے تو ایسا نہ ہو کہ مدرسے کی چھت پر گر جائے اور وہ بچے جناب اور سارے اساتذہ کہیں شہید ہی نہ ہو جائیں دیوار کے نیچے آ کر جب مدرسہ گرے گا۔ تو وہ جو ناظم تھا، محتمم تھا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ وہ پل کو کھیڑیں اور لے کر جائیں کسی دوسری جگہ پر پل کو لگائیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ملا جیون حنفی نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میرے لیے یہ ماننا آسان تھا کہ انہوں نے یہاں سے پل کو کھیڑنا ہے کسی دوسری جگہ پر لے کر جانا ہے، یہ ماننا آسان تھا، لیکن یہ بات ماننا کہ مسلمانوں کے بچے جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ بات ماننا میرے لیے مشکل تھا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ اس طرح آپ انہیں منع کریں کہ وہ پل کو نہ اکھیڑیں۔ میں نے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کے بچے اس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں، پل کو کھیڑا جانا ہے اس بات کو میں مان سکتا ہوں، لیکن مسلمان ہو کر جھوٹ بولنے بچے اس بات کو میں نہیں مان سکتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو حکم دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، وسیلے کی 3 قسمیں ہیں جو وسیلہ انسان تلاش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے لیلۃ القدر کون سی ہے تو کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہم انک عفو، یا اللہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، تو تحب العفو، درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ تو مجھ سے بھی درگزر کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ میں تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ دیتا ہوں۔ نمبر 2، اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے دربار میں دیا جا سکتا ہے۔ آپ نیک عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی بیوی بچے آپ سے راضی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ بنائیں، یا اللہ میری ماں مجھ سے راضی ہے، یا اللہ ماں کی جو میں نے خدمت کی ہے اس بات کو میں وسیلہ بناتا ہوں۔ آپ اس انداز سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی لمبی روایت ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا۔ ایک نے کہا یا اللہ میں ساری رات اپنے والدین کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ کب میری والدہ بیدار ہو تو میں والدہ کو دودھ پلاؤں، میرے بچے بھی پاس سے وہ دودھ مانگتے رہے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے میرے ماں باپ دودھ پئیں گے اس کے بعد میں آپ کو دودھ دوں گا۔
یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، اپنے عمل کو وسیلہ بنایا۔ اور ایسے ہی دوسرے آدمی نے بدکاری سے وہ بچا تھا تو اس نے اس کو وسیلہ بنایا۔ اور تیسرا آدمی اس نے ایک مزدور لگایا تھا، اس سے مزدوری طے کی تھی آپ کو اتنے جو دوں گا، جب وہ مزدوری دینے لگا تو وہ کہنے لگا یہ تو بڑے تھوڑے سے جو ہے یہ میں نے نہیں لینے، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اس کے جو تھے اس کی میں نے بکری خرید لی، ایک روایت میں اونٹنی خرید لی، گائے کا بھی ذکر ہے، وہ جناب گائے بہت زیادہ بڑھ گئی، اونٹنیاں بھی بڑھ گئی۔ اس بندے کو حالات نے مجبور کیا، وہ آیا کہنے لگا یار وہ جو پہلے جو دیتا تھا نا وہ جو ہی دے دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے حوالے کر دو۔ اچھا وہ آیا کہنے لگا جی وہ میرے جو ہی تھوڑے سے دے دو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ جتنا مال نظر آ رہا ہے نا، جتنے اونٹ بکریاں گائیاں نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری آپ کی ہیں، آپ لے جاؤ۔ اس نے سارے کے سارے جانور اپنے آگے لگائے اور بار بار پیچھے بھی دیکھ رہا تھا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ میں تو آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ وہ سارے کے سارے جانور لے کر چلا گیا، کہنے لگا یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر سرکہ وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے دربار میں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کسی نیک اللہ کے بندے سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، اس کی دعا کو بھی اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب بارش نہ برستی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس جاتے اور جا کر کہتے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے کہتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دے۔ تو وہ حضرت عباس دعا کرتے اور حضرت عمر کہتے یا اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم تیرے نبی کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، یا اللہ اب تیرے نبی تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ ہم تیرے نبی کی دعا چچا کی دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی حضرت عباس اپنے ہاتھ نیچے نہیں کرتے تھے فیسقون کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دیتا۔ تو کسی نیک بندے کی دعا کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جو زندہ ہے۔ اچھا زندہ کسی شخصیت کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، اور جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے اسے بھی وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حجرہ عائشہ صدیقہ میں جاتے اور جا کر دعا کرتے، کہتے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا رہے، یا اللہ آسمان سے مینہ برسا دے، بارش برسا دے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، حضرت عباس کی دعا کو انہوں نے وسیلہ بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنی وسیلے کی قسمیں ہیں وہ جائز توسل نہیں ہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سلف صالحین نے پوری کتابیں لکھی اس بات کے اوپر۔ اچھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگوں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ عَدَاوَةً لِلنَّاسِ الْيَهُودَ، فرمایا کہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ بغض رکھنے والے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جو یہودی ہیں یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کرسچن ہیں جو نصرانی ہیں یہ ان میں وصف پایا جاتا ہے کہ ان میں علماء بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور وہ مسلمانوں کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى۔ آگے اللہ نے وجہ بھی بیان کی ذالک بان منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کرسچن ہیں، نصرانی ہیں، یہ ایک تو نرم دل ہوتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، حق بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرا ان کے اندر علماء بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کا وصف بیان کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی عیسائی کو دوست بنانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی یا عیسائی آپ کو سلام کرنے میں پہل کرے تو آپ نے صرف وعلیکم آگے سے کہنا ہے، پورا علیکم السلام نہیں کہنا، یہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہودی کو یا نصرانی کو سلام کرنے میں آپ نے پہل نہیں کرنی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے اللہ دگنا اجر عطا کرتا ہے، لیکن اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہوتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، اس کی جان نکالتا ہے، الا کان من اصحاب النار، فوراً اس یہودی یا عیسائی کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اصل میں یہ جو آیات ہیں، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، ان کی والدہ کا ذکر ہے، تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، اس نے کہا اللہ کی قسم جو عقیدہ آپ نے بیان کیا حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، ہمارا بھی بالکل وہی عقیدہ ہے، اس تنکے کے برابر بھی کوئی ہمارے اور آپ کے عقیدے میں فرق نہیں ہے، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ نجاشی بادشاہ نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور جب نجاشی بادشاہ نے سورہ مریم سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نجاشی کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہ آیات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نجاشی بادشاہ اس کا نام اسحامہ تھا، یہ ایتھوپیا حبشے کا بادشاہ تھا، حبشے کے اندر اس نے وفات پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے آپ نے 2 صفیں بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا، تو غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کے لوگوں نے بڑے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے، جبکہ حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا ہے، اور وہ غائبانہ نماز جنازہ تھا، کیونکہ نجاشی کی میت ادھر ہی تھی حبشے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ یہ جس صحابی کا میں نے ذکر کیا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو طالب کے بیٹے تھے، ابو طالب کا نام عبد مناف تھا، یہ ابو طالب اس کی کنیت تھی، یعنی اس کے ایک بیٹے کا نام طالب تھا تو ابو طالب اس نے کنیت رکھی ہوئی تھی۔ تو جب غزوہ موتا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ جھنڈا میرے بیٹے زید بن حارثہ نے پکڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جعفر نے علم پکڑ لیا، عبداللہ بن رواحہ نے علم پکڑ لیا، آپ نے فرمایا بالآخر وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر آپ ساری انہیں خبر دے رہے، یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد جعفر نے جھنڈا پکڑ لیا، ابھی وہ تیار نہیں بنے تھے، فرمایا کہ ان کا دایاں بازو بھی کٹ گیا، انہوں نے بائیں بازو کے ساتھ علم پکڑ لیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، پھر انہوں نے سینے کے ساتھ علم چمٹا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ جو ان کے ہمسائے تھے، فرمایا کہ آل جعفر کے لیے آپ کھانا تیار کرو، فَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ مَا قَدْ يَشْغَلُهُمْ، ان کے پاس ایک ایسی موت والی خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ تو دوسروں کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بیٹوں کو، آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ، آپ کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کٹے ہوئے بازوؤں کے عوض میں اللہ نے پر دے دیے ہیں، آپ کا باپ جنت کے اندر ان پروں کے ساتھ اڑ کر جہاں بھی سیر کرنا چاہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس دن سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو جھنڈا ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، اور غزوہ موتا والے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بستر کے اوپر ان کی وفات ہوئی ہے، یہ میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی شہادت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اگرچہ وہ بستر کے اوپر ہی وفات پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں والا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور شہادت کی بھی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کے مرض سے فوت ہونے والا بندہ بھی شہید ہے، اور جو بندہ پیٹ درد کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا آگ سے جلنے والا، پانی میں ڈوبنے والا، اور اس طرح جو عورت حالت زچگی کے اندر وفات پا جائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدہ قرار دیا ہے۔
اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، دیوار اس کے اوپر گر گئی، اس آدمی کو بھی آپ نے شہید قرار دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من قتل دون اہلی و مالی فہو شہید، جس آدمی کے گھر میں ڈاکو آ گئے، چور آ گئے اور وہ اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے کرتے اس نے جان دے دی، ایسے آدمی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے۔ اچھا، محدثین نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید یہ کسی میدان میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر حضرت خالد بن ولید کو کوئی کافر شہید کر دیتا تو انہوں نے کہنا تھا ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس وجہ سے انہیں بستر کے اوپر ان کی وفات ہوئی ہے، وہ میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کے جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر ایک آدمی اس کا تقیہ کلام بن چکے، ہر بات پر کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم، ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے یمین غموس، غموس کا معنی ڈبو دینے والی، اور اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی آدمی سے پوچھا جاتا ہے جی فلاں دن یہ معاملہ ہوا تھا آپ نے دیکھا ہے، حالانکہ اسے ساری خبر ہے، وہ کہ جی اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یمین غموس کا معنی ڈبو دینے والی، جہنم کی آگ میں ڈبو دینے والی، اس سے توبہ کرنا یہ لازمی ہے، وگرنہ یہ انسان کو بہت زیادہ خسارے کے اندر یہ والی قسم لے جائے گی جس کا زمانہ ماضی سے تعلق ہے۔ اچھا، تیسری جو قسم کی قسم ہے اس کا نام ہے یمین منعقدہ، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی اللہ کی قسم ہے فلاں دن یہ کام نہیں کروں گا، لیکن وہ کام کر دیتا ہے تو اب اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، فرمایا کہ جو قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، درمیانہ سا کھانا جو آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہو۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی آدمی یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ انہیں کپڑے لے کر دے سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اسے 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے اور وہ اپنی نظر کو پورا نہیں کرتا تو جو نظر قسم کا کفارہ ہے، نظر کا بھی وہی کفارہ ہے، یعنی غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے لے دینا، تینوں کام نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھنا۔ اچھا، اب یہ جو 3 روزے رکھنا یہ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ لگاتار 3 روزے رکھے گا تو فقہاء نے اس کو افضل قرار دیا ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت والے دن عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ بن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو آپ الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جو مجھے زیب ہی نہیں دیتی، یا اللہ جو بات حق نہیں تھی ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھی الہ بنا لو، مجھے اللہ کا بیٹا مان لو اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کی تم زوجہ مان لو۔ یا اللہ میں نے یہ بات نہیں کہی، ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو یا اللہ تجھے تو علم ہی تھا، یا اللہ اگر یہ بات میں نے نہیں کہی یا اللہ اس بات کا بھی تجھے علم ہے، انک انت علام الغیوب، یا اللہ صرف تو ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے، اس میں 8ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے کچھ مسائل کا ذکر کیا، انشاءاللہ وہ کل میں بیان کروں گا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے پیغمبر جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں آپ نے کبھی انہیں اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا۔ اس میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابہ تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب کا نام لیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور سالم مولا حذیفہ کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے آپ قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود کا بھی نام لیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ
پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، تو ان کی پتلی سی پنڈلیاں تھیں، ہوا چل رہی تھی، جب پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا تو صحابہ پتلی سی پنڈلیاں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے آپ کا اتنا مقام ہے، اگر ایک پلڑے کے اندر احد پہاڑ کو رکھا جائے، آپ دیکھیں احد پہاڑ کتنا لمبا چوڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پلڑے کے اندر اگر احد پہاڑ کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر اے عبداللہ اگر آپ کی یہ پتلی سی پنڈلی کو رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو مومن آدمی کبھی ہلکا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت زیادہ مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات اپنی جان پر ہی بندے سے ظلم ہو جاتا ہے، اسے سونا چاہیے تھا لیکن وہ سوتا نہیں ہے، یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بعض اوقات کوئی اپنے بچوں کو ڈانٹ دیا، بیوی سے ناراض ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی ظلم تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ ظلم مراد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ظلم جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹا جان، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک ظلم عظیم، جو شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بیٹا کبھی بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک کرنا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے برگزیدہ پیغمبر بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ حالانکہ انبیاء شرک نہیں کر سکتے، یہ شرک ان حصص امت کو ڈرانا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پیغمبر اگر آپ نے اس طرح شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ حالانکہ انبیاء نے شرک نہیں کرنا، امت کو ڈرانا مقصد ہے، کبھی بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرتا ہے تو گویا کہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اچھا یہ جو ادارہ ہے یہاں پر جو ایک مہینے کا خرچ ہے وہ 34,70,000 روپے خرچ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی حکومت کی سپورٹ نہیں ہے، تو یہ آپ جیسے لوگوں کے تعاون کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ 950 کے قریب یہاں پر طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس طرح جو سحری اور افطاری کا معاملہ ہے، وہ سحری کے اندر بھی 38,000 روپے خرچ ہے، اور افطاری میں بھی تقریباً 38,000 روپے خرچ، یہ 76,000 کے قریب سحری اور افطاری کا معاملہ ہے۔ تو آپ دل کھول کر اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ بلکہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں اگر کسی جگہ وفات ہو جاتی ہے، کسی مردے کو غسل دینا ہے، کفن پہنانے کا معاملہ ہے، یہاں پر نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں اطلاع دیں، اور اللہ کے فضل سے یہ سارے معاملات یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹ وہ جا کر مردوں کو غسل بھی دیتے ہیں، اس طرح کفن کا معاملہ بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر 900 کے قریب طلبہ وہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لیں، تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک آدمی اس کا باپ فوت ہوا تو وہ کہنے لگا جی مجھے میرے باپ سے بڑا پیار تھا اور صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے اتنے زیادہ جو قرآن دن رات پڑھنے والے ان کی دعاؤں کو جب انہوں نے امام نے جنازہ پڑھایا، بچوں نے آمین کہی، تو کہنے لگا کہ مجھے بڑا سکون ہوا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا باپ سیدھا اللہ کی جنت میں چلا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوتا ہے، جس علاقے کے اندر بھی اس طرح دینی مرکز ہوتا ہے تو یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، دل کھول کر اس ادارے کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے جتنے مسئلے ہیں قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور قرآن کے اندر فہم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔